بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ کتاب اللہ کی تعریف میں دور کے اشکال کا جواب حصہ دوم۔ مصنف نے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اللہ کی تعریف کی تھی ما نقل الینا بین دفۃ المصحف تواترا۔ اس پر اشکال ہو رہا تھا کہ اس میں تو دور لازم آتا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی تعریف میں اپنے دوبارہ قرآن مجید کا ذکر کر دیا کہ قرآن مجید کو کہتے ہیں جس کے دو گتوں کے درمیان قرآن مجید کے دو گتوں کے درمیان ہے، ہم تک منتقل ہوا ہے۔ تو ابن الحاجب رحمۃ اللہ نے اس پر اعتراض کیا تھا کہ اس میں دور لازم آتا ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے بیان کیا، علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کی طرف سے جواب۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اس میں دور لازم نہیں آئے گا، کیونکہ ہم نے جو تعریف کی ہے یہ قرآن مجید کی تعریف ہے، شخصی تعریف ہے، اور مشخصات کے ساتھ تعریف کرنے کے بعد وہ چونکہ خارج میں متعین ہے، لوگوں کو معلوم ہے، لہذا کوئی اس کے بعد سوال نہیں کرے گا، تو چیز معلوم ہو جائے گی اور دور لازم نہیں آئے گا۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے یہ سب بیان کیا۔ اس کے بعد آج کے سبق میں ہم جو اس دور کو ختم کرنے کے لیے جو دیگر جوابات بعض حضرات نے دیے ہیں، علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ وہ جوابات ذکر کر رہے ہیں اور اس کا جواب بیان فرماتے ہیں۔ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لا يقال فالدور انما يلزم اذا جعل تعريفا لماهية القرآن دون الكتاب، لأننا نقول ماهية الكتاب هي بعينها ماهية القرآن لما مر من أنهما اسمان لشيء واحد، فتوقف المصحف على ماهية القرآن توقفه على ماهية الكتاب۔ لا يقال، کوئی اس کا یہ جواب نہ دے کہ دور تو اس وقت لازم آئے گا جب کہ یہ قرآن مجید کی ماہیت کی تعریف قرار دے، نہ کہ کتاب کی ماہیت کی تعریف، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ کتاب کی ماہیت بھی بعینی ہی قرآن کی ماہیت ہے، اور یہ گزر چکا کہ یہ دونوں ایک چیز کا نام ہے، لہذا مصحف کا ماہیت قرآن پر موقوف ہونا ایسا ہے جیسے مصحف کا کتاب کی ماہیت پر موقوف ہونا۔ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو جواب تھا وہ درست تھا۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ اس کی تشریح کی، اس کے بعد علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض حضرات نے اس کا یہ جواب دیا ہے، تو دور کا دوسرا جواب بعض حضرات نے یہ دیا ہے کہ یہاں دور لازم نہیں آئے گا۔ معترض کا یہ کہنا کہ یہاں دور لازم آتا ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ دور تو اس وقت لازم آئے گا جب کہ ہم نے جو تعریف کی ہے یہ تو کتاب اللہ کی تعریف ہے، یعنی کتاب اللہ کی تعریف ہم نے کی ما نقل الینا بین دفۃ المصحف تواترا۔ اب اگر کوئی کہے، ہم سے سوال کرے کہ مصحف کس کو کہتے ہیں، تو ہم مصحف کی تعریف قرآن مجید سے کریں گے، تو دور لازمہ نہیں آئے گا، کیونکہ ہم نے جو تعریف کی ہے دور تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایک چیز کی تعریف ایک دوسری چیز کے ساتھ کریں اور وہ دوسری چیز واپس اس پہلی چیز پر ختم ہو، تو اس کو دور کہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ دوسری چیز کسی تیسری چیز پر موقوف ہو تو اس کو دور نہیں کہتے۔ مثلا ہم یہاں کتاب اللہ کی تعریف کی اور اس میں مصحف کا ذکر کیا، پھر مصحف کی تعریف میں ہم قرآن مجید ذکر کر دیں گے تو ایک تو تیسری چیز ہو جائے گی، لہٰذا دور لازم نہیں آئے گا۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا پچھلے سبق میں ہم نے بیان کر دیا، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے بھی بیان کیا کہ آپ قرآن مجید کے لیے قرآن کا لفظ استعمال کریں یا کتاب کا لفظ استعمال کریں یا مصحف کا لفظ استعمال کریں، یہ سب ہم معنی ہے، صرف لفظ بدلنے سے دور ختم نہیں ہوتا، تو اصل میں اس کے معنی اور مطلب کو دیکھا جائے گا تو دور بہرحال لازم آئے گا، کیونکہ ماہیت الکتاب بعینی ماہیت القرآن ہے، کیونکہ یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ تو مصحف کا ماہیت قرآن پر موقوف ہونا یہ اس طرح ہے جیسے مصحف کا کتاب کے ماہیت پر موقوف ہونا۔ یہ دوسرا جواب تھا۔ تیسرا جواب بعض حضرات نے ایک اور جواب دیا ہے، علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ اس پر بھی رد فرماتے ہیں، وبهذا يظهر أن تفسير المصحف بما جمع فيه الوحي المطلوب لا يدفع الدور، لأنه أيضا عبارة عن الكتاب والقرآن، فالمصحف لأنه أيضا مرادف الكتاب والقرآن، فالمصنف صرح بأنه ليس تعريفا للماهية سواء
عرف به الكتاب والقرآن إشارة إلى أنه لا فرق في لزوم الدور بين السورتين، ثم قال وإنما يلزم الدوران لو أريد تعريف ماهية القرآن إشارة إلى أن ماهية الكتاب هي ماهية القرآن فذكر أحدهما مغن عن ذکر الآخر۔ اور اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مصحف کی تعریف ما جمع فیہ الوحی المتلو سے کرنا یہ بھی دور کو ختم نہیں کرتا، کیونکہ یہ بھی کتاب اور قرآن کے مرادف ہے۔ بس مصنف نے اس بات کی تصریح کی کہ یہ ماہیت کی تعریف نہیں ہے، چاہے اس کے ذریعے سے آپ کتاب کی تعریف کرے یا قرآن کی تعریف کرے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی کہ دونوں صورتوں میں دور کے لازم ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر مصنف نے کہا دور اس وقت لازم آئے گا جب کہ ہم قرآن کی ماہیت کی تعریف مراد لیں۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کتاب کی ماہیت بعینی ہی قرآن کی ماہیت ہے، تو ان میں سے کسی ایک کا ذکر کرنا دوسرے کے ذکر سے مستغنی کرتا ہے۔ بعض حضرات نے دور کے اعتراض کو ختم کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ دور اگرچہ لازم آتا ہے لیکن ہم اس کے لیے یہ طریقہ کریں گے کہ مثلا ہم نے کتاب اللہ کی تعریف کی ما نقل الینا بین دفعۃ المصحف تواترا، یعنی کتاب اللہ کی تعریف میں ہم نے مصحف کا لفظ استعمال کیا، تو اب جب ہم سے کوئی مصحف کی تعریف پوچھے گے تو ہم نہیں کہیں گے کہ قرآن، بلکہ مصحف کی تعریف ہم کہیں گے ما جمع فیہ الوحی المتلو، جس میں وحی مطلوع کو جمع کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اس کی جو مصحف کی تعریف ہے یہ عام ہو گیا، مصحف عام ہے جس میں وہی مطلوع کو جمع کیا گیا ہو۔ تو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے کہ اگر آپ وہی یہ تعریف بھی کریں مصحف کی پھر بھی یہ دور کو ختم نہیں کرتا، کیونکہ یہ اگرچہ جملہ آپ نے اس سے بنا دیا، مصحف کی جگہ آپ نے جمع فیہ الوحی المتلو ذکر کر دیا، تو بظاہر کتاب اور قرآن سے یہ تھوڑا سا مختلف نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ بھی اس دور کو ختم نہیں کرتا، کیونکہ یہ بھی کتاب اور قرآن کے مترادف ہے۔ بس مصنف نے اس بات کی تصریح کی کہ یہ ماہیت کی تعریف نہیں ہے، چاہے آپ کتاب کی تعریف کریں یا قرآن کی تعریف کریں، اشارہ اس بات کی طرف کہ دونوں صورتوں میں دور کے لازم ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر مصنف نے خود یہ کہا ہے کہ دور اس وقت لازم آئے گا جب کہ ہم قرآن کی ماہیت کی تعریف مراد لیں، اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پھر کتاب اللہ کی ماہیت اور قرآن کی ماہیت یہ دونوں ایک چیز ہے، یعنی ان دونوں میں سے کوئی بھی لفظ آپ بولے تو یہ، لہٰذا ان میں سے ایک کا ذکر کرنا دوسرے کے ذکر سے مستغنی کرتا ہے۔ آگے بعض حضرات نے وہ دور کو ختم کرنے کے لیے ایک اور توجیہ کی ہے، تو اس کا بھی علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ ذکر کر کے جواب دے رہے ہیں۔ فَإِنْ قِيلَ يفسر المصحف بما جمع فيه الصحائف مطلقا على ما هو موضوع في اللغة ويخرج منسوخ التلاوة عن التعريف بقيد التواتر فلا دور، قلنا عدولنا عن الظاهر إلى الخفي وعن الحقيقة إلى المجاز العرفي فلا يحسن في التعريفات۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم مصحف کی تعریف اس کو یہ کریں گے ما جمع فیہ الصحائف ہو، کہ جس میں صحائف جمع ہو، مطلقاً ہو، چاہے وہ کتاب اللہ ہو، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو لغوی معنی اس کا ہے، موضوع فی اللغت، لغت میں صحیفے کا جو معنی ہے، اور باقی اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں منسوخ التلاوت بھی تو ہے، تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ منسوخ التلاوت چونکہ اس میں ہم نے تواتر کی قید لگائی ہے تو وہ نکل جائے گا، لہٰذا اس جواب سے بھی ہمارا جو اعتراض ہے وہ رفع ہو سکتا ہے، اور وہ دور کا اعتراض ہے، دور رفع ہو جائے گا۔ تو اس کا جواب علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے کہ اس میں عدول ہے ظاہر سے خفی کی طرف اور حقیقت سے مجاز عرفی کی طرف، کیونکہ اب جب مصحف کا اطلاق ہوتا ہے تو اس سے قرآن مجید ہی مراد ہوتا ہے، تو یہ ظاہر بھی ہے قرآن مجید کے معنی میں اور حقیقت بھی ہے، کیونکہ عرفی معنی ہے تو عرف اب حقیقت بن جاتا ہے، اور جو لغوی معنی ہے وہ مجاز بن جائے گا، اور تعریفات میں یہ مناسب نہیں ہے۔ مصحف اب جب بھی استعمال ہوتا ہے تو اس سے جو خارج میں قرآن مجید مراد ہے جو وہی مراد لیا جاتا ہے، اور اس کا لغوی معنی مراد نہیں لیا جاتا، لہذا تعریفات میں یہ چیزیں
پھر اچھی بات نہیں ہے۔ بعض حضرات نے ایک اور جواب دیا ہے، تو اس کا بھی علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں۔ فَإِنْ قِيلَ تعریف الاصولی انما هو للمفهوم الكلی الصادق على المجموع على كل بعض ومعرفة المصحف انما تتوقف على القرآن بمعنى المجموع الشخصي وهو معلوم معهود بين الناس يحفظونه ويتدارسونه فلا يشتبه عليهم فلا دور. قلنا لو سلم معرفة المجموع الشخصي بحقيقته بدون معرفة مفهوم الكلي فمبنى الدور كلام المصنف على أن التعريف للمجموع الشخصی دون المفہوم الکلی۔ بعض حضرات نے دور کو ختم کرنے کے لیے یہ صورت بیان کی ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اصولی کی جو تعریف ہوتی ہے وہ تو مفہوم کلی کی ہوتی ہے، جو مجموع پر بھی صادق آتا ہے اور بعض پر بھی صادق آتا ہے، اور مصحف کی معرفت وہ قرآن بمعنی مجموع شخصی پر موقوف ہے، اور وہ تو لوگوں کے درمیان معلوم اور معہود ہے، لوگ اس کو پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، تو لہٰذا ان پر یہ مشتبہ نہیں ہوگا اور اس طرح دور بھی لازم نہیں آئے گا۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کا یہ جواب دیں گے، پہلے تو یہ تسلیم نہیں ہے کہ مفہوم کلی کا جو ہے وہ مجموعی شخصی کے بغیر اس کا مراد لیا جائے، پہلے تو یہ تسلیم نہیں ہے، لیکن اگر اس کو تسلیم بھی کر دے کہ مجموعی شخصی کی معرفت اپنی حقیقت کے ساتھ مفہوم کلی کے بغیر ہو سکتا ہے، تو ہم پھر دور کا جواب یہ دیں گے کہ دور کو لازم کرنا ہے، تو اس کا جواب ہم یہ کہیں گے کہ مصنف کے اعتبار سے دور لازم آ جائے گا، کیونکہ مصنف کہتے ہیں یہ تعریف مجموعی شخصی کی ہے نہ کہ مفہوم کلی کی۔ پہلے اگر اس جواب کو سمجھنے سے پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا، اس سے پہلے ایک بات ہوئی تھی، اور وہ یہ ہے کہ جو اصولیین کے نظر میں قرآن مجید ہوتا ہے تو وہ مفہوم کلی سے عبارت ہوتا ہے۔ مفہوم کلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورا قرآن مجید بھی اصولیین کے پیش نظر ہوتا ہے، اور اس کی ایک ایک آیت بھی پیش نظر ہوتی ہے۔ ایک ایک آیت اس لیے پیش نظر ہوتی ہے کہ وہ مسائل کے لیے ایک ایک آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ تو اس جواب والے نے اس سے جواب نکالا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اصولی کے پیش نظر تو مفہوم کلی ہوتا ہے، اور مفہوم کلی مجموع پر بھی صادق آتا ہے اور بعض پر بھی صادق آتا ہے، تو ہم کیوں نہ اس کو مفہوم کلی کی تعریف قرار دیں۔ مفہوم کلی کی تعریف قرار دیں گے، اور مصحف کی پھر مصحف کو ہم نے ذکر کر دیا۔ اب اگر کوئی ہم سے کہے کہ اس میں تو تکرار ہے، دور ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ مصحف کو ہم مجموعی شخصی پر موقوف کر دیں گے، مفہوم کلی پر موقوف نہیں کریں گے، تو اس طرح دونوں میں تغایر آ جائے گا۔ یعنی ہم جو مراد لے رہے ہیں وہ مفہوم کلی مراد لیں گے، اور مصحف کی تعریف مجموعی شخصی کو ذکر کر دیں گے، اور مجموعی شخصی تو لوگوں کے درمیان معلوم ہے اور لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لہٰذا ان پر اس کا اشتباہ نہیں ہوگا، اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، تو دور لازم نہیں آئے گا۔ یہ جو جواب ہے، یہ علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا ہے یہ اس کے قریب قریب ہے۔ تو لیکن علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہنا کہ جو مفہوم کلی کا تصور ہے وہ مجموعی شخصی سے مختلف ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ مفہوم کلی بھی اگر آپ مراد لیں قرآن مجید تو اور مجموعی شخصی، وہ دونوں اس سے مختلف تو نہیں ہے۔ یعنی آپ جب قرآن مجید کا اطلاق کرتے ہیں تو چاہے آپ مجموعی شخصی مراد لے لیں یا مفہوم کلی مراد لے لیں، حاصل تو اس کا ایک ہے، کوئی اس کے علاوہ قرآن تو نہیں ہے، بین ہی وہی ایک چیز ہے، تو لہٰذا دور بہرحال لازم آئے گا، اور وہی طریقہ ہمیں اختیار کرنا پڑے گا جو صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے۔ لیکن اگر آپ کو مان بھی لے، آپ کی بات مان بھی لے کہ مفہوم کلی اور مجموعی شخصی مختلف ہیں، تو اس کا جواب پھر ہم یہ دیں گے کہ یہاں جو دور لازم آ رہا ہے وہ مصنف کے اعتبار سے ہے، اور یہ پہلے بھی بتا دیا کہ مصنف نے جو تعریف کی ہے وہ مجموعی شخصی کی ہے، اصولی کے پیش نظر نہیں کیا ہے، کیونکہ اصولی کے پیش نظر تو آیت آیت بھی ہوتی ہے، جبکہ مصنف نے بین دفعت المصحف کہا ہے، اور بین دفعت المصحف تو جو مجموعی شخصی ہے وہ ہے، تو لہٰذا مصنف کے نزدیک دور لازم آ رہا ہے بہرحال، کیونکہ مصنف تعریف بھی مجموعی شخصی کی کر رہے ہیں اور ذکر کیا بھی مجموعی شخصی ہے، تو لہٰذا یہ دور لازم آئے گا بہرحال، اور اس دور کو ختم کرنے کے لیے وہی جواب ہے جو مصنف نے دیا ہے، اور مصنف نے یہ دیا ہے کہ دور اس لیے لازم نہیں آئے گا کہ مصحف کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مقرر ہے۔
اس کے بعد علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے قولو بل تشخیص ہو یا تمیز ہو بخواسی، اوپر بتایا تھا کہ ہم قرآن مجید کی ایک تعریف تو ماہیت کے اعتبار سے کرتے ہیں اور ایک تشخیص کے اعتبار سے. تو یہاں اے تمیز ہو بخواص ہی، تشخیص کا مطلب اس کے خواص ذکر کر کے اس کو ممتاز کرنا. تو اس میں اے جو ہے یہ کسی چیز کو اس چیز سے ممتاز کرنے کے لیے ہے جو اس کے ساتھ خاص ہو، چاہے وہ شخص ہو یا اس کے علاوہ چیز ہو. اس کے بعد علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کلام اللہ کا اطلاق دو معنوں پر ہوتا ہے، ایک کلام ازلی پر بھی ہوتا ہے اور ایک جو مجموعہ شخصی ہے، مقرر ہے، خارج میں موجود ہے. کلام ازلی پر اطلاق ہوتا ہے، اس کے لیے علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن کلام اللہ تعالیٰ غیر مخلوق، کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ مخلوق نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور مخلوق نہیں ہے، اور اس پر کئی صدیاں بیس ابحاث ہوئے ہیں، مناظرے ہوئے ہیں، اور یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ قرآن مجید یہ حادث نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کلام فرمایا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہوتی ہے وہ حادث نہیں ہوتی اور وہ غیر مخلوق ہوتی ہے. لہٰذا یہ بات تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، اس پہ اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے. لیکن جو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ یہ بطور حدیث ہے نا قرآن کلام اللہ غیر مخلوق، یہ بات درست نہیں ہے. اس طرح کی حدیث موجود نہیں ہے قرآن کلام اللہ ہے غیر مخلوق ہے. ہاں کئی آیات سے اور احادیث سے ہم استدلال کرتے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور یہ مخلوق نہیں ہے، لیکن یہ بطور حدیث درست نہیں ہے. بہرحال علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کلام ازلی پر بھی اطلاق ہوتا ہے، اور کلام ازلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی صفت ہے جو قدیم ہے اور اس میں سکوت اور آفت نہیں آتی. یعنی ہم جب کلام کرتے ہیں تو بیچ میں خاموش ہو جاتے ہیں، بیچ میں ہم بھول جاتے ہیں، بیچ میں غلطی آ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اس سے خالی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام حروف اور آوازوں کی جنس سے بھی نہیں ہے، اور نہ اس میں امر ہے، نہ نہیں ہے، نہ اخبار ہے، اور نہ وہ ماضی حال استقبال سے متعلق ہے، کیونکہ یہ ہمارا یہ زمانے اور یہ جو امر نہیں ہے اور حروف و اصوات ہے یہ ہمارے اعتبار سے ہے. بہرحال یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح ہم کلام کرتے ہیں. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو ہم ماضی یا مستقبل وغیرہ کے ساتھ متعلق کرتے تو یہ تعلقات اور اضافات کی وجہ سے ہے، ہمارے ساتھ متعلق ہونے کی وجہ سے اس کو ماضی حال یا مستقبل کے معنی میں لیتے ہیں. جیسے مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم اور قدرت ہے، جیسے یہ بندوں کے ساتھ متعلق ہے، تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بھی ہے. اور وَهَذَا الْكَلَامُ اللَّفْظِيُّ الْحَادِثُ الْمُؤَلَّفُ مِنَ الْأَصْوَاتِ، اور یہ جو ہم بولتے ہیں اور قرآن مجید بولتے ہیں تو یہ تو کلام لفظی ہے، حادث ہے، اور یہ مرکب ہے اصوات سے، حروف سے، جو اپنے محال کے ساتھ القائمۃ بمحالہا، جو اپنے جگہوں کے ساتھ یعنی زبانوں کے ساتھ قائم ہے. اس کو بھی کلام اللہ کہتے ہیں. تو کلام اللہ کا اطلاق دو معنوں میں ہوتا ہے، ایک کلام ازلی پر اور ایک اس کلام لفظی پر بھی. والقرآن علی معنی انہ عبارت عن ذلک المعنی القدیم، قرآن تو در حقیقت اس سے عبارت ہے جو یہ معنی قدیم ہے، لیکن چونکہ الا ان الاحکام لما كانت فی نظر الاصولی منوطۃ بالکلام اللفظی، لیکن چونکہ احکام اصولین کے نظر میں کلام لفظی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نہ کہ کلام ازلی کے ساتھ، تو اسی لیے قرآن مجید کو اس کا نام رکھ دیا گیا. واعتبر فی تفسیرہ ما یمیز عن المعنی القدیم، اور پھر ہم قرآن مجید کی تفسیر میں ان چیزوں کو ذکر کرتے ہیں جو اس کو معنی قدیم سے ممتاز کرتے ہیں. مثلا اس کا دو گرتوں میں ہونا، اس کا فلاں اس کا لکھا ہوا ہونا، تو اس سے یہ معنی قدیم سے ممتاز ہو جاتا ہے. آگے ایک زبردست سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن مجید کی تعریف میں یہ کہا ہے ما نقل الینا بین دفعۃ المصحف تواترا، تو اگر آپ نے اس کی کو ممتاز کرنا ہے اور تعریف شخصی کرنی ہے تو مجرد ذکر نقل سے بھی تمییز حاصل ہو جاتا ہے، لیکن باقی جو قیود ذکر کیے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. تواتر کے لیے اور اسی طرح اور دو گرتوں کے درمیان اس کی ضرورت نہیں تھی. اوپر ہم نے ذکر کیا تھا کہ دیگر حضرات قرآن مجید کی جو تعریف کرتے تو المکتوب فی المصاحف، المنقول الینا نقلا متواترا، اور المنزل الرسول،
اور اس کے علاوہ الفاظ ذکر کرتے ہیں، لیکن مصنف نے صرف المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن معترض یہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی صرف ما نقل الینا کافی ہے، باقی جو وہ ہے وہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ صرف اس کے ذریعے سے بھی قرآن ممتاز ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ اگرچہ تعریف تمیز کے لیے ہوتا ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ وہ معرف کے مساوی بھی ہو، لہٰذا باقی قیود جو ذکر کیے ہیں یہ مساوات کے تحصیل کے لیے، یعنی اگرچہ صرف اس کے ذریعے سے بھی قرآن ممتاز ہو جاتا ہے، لیکن جو قرآن مجید ہے اس کو مزید واضح کرنے کے لیے اس کے جو خاص اوصاف ہے جو خاص اوصاف ہے اس کو بھی ذکر کرنا چاہیے، تاکہ اس کی مزید توضیح بھی ہو جائے اور یہ تعریف معرف کے قائم مقام ہو جائے۔ تو بہرحال آج کا جو سبق تھا اس میں یہ بحث ہے کہ کتاب اللہ کی تعریف پر اعتراض ہے کہ اس میں دور لازم آتا ہے، اور یہ اشکال ابن حاجب رحمۃ اللہ کی طرف سے علامہ صدر الشریع رحمۃ اللہ نے اس کا جواب دیا تھا کہ اس میں دور لازم نہیں آتا، کیونکہ ہم نے جو تعریف کی ہے قرآن مجید کی شخصی تعریف ہے، اور قرآن مجید خارج میں متعین ہے، لہٰذا اس کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پچھلے سبق میں یہ تفصیل سے بتایا تھا 120 نمبر سبق میں۔ آج کے سبق میں جو دیگر حضرات نے اس کے جوابات دیے تھے دور کو ختم کرنے کے لیے، تو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ نے اس پر رد کیا ہے کہ اس کے جواب وہ جو جوابات ہیں وہ درست نہیں ہیں، مصنف کا جو جواب ہے وہ درست ہے۔